ایک مرتبہ حضور نور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں منبر پر کھڑے آپ صحابہ سے واضح نصیحت فرما رہے تھے. آپ صحابہ کے سامنے تقریر کر رہے تھے کہ آپ نے مشاہدہ کیا, آپ نے معائنہ کیا, آپ نے دیکھا چند صحابہ ہیں جو مسجد کے ارد گرد کھڑے ہو کر آپ کی تقریر کو سنا کرتے ہیں, آپ کی واضح و نصیحت کو سنا کر رہے ہیں. وہ کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ کی جماعت, تم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. آپ جب یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ جب یہ جملہ فرما رہے ہیں, اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے گیٹ پر ہیں, مسجد نبی کے دروازے پر ہیں, مسجد نبی کے باب پر ہیں, مسجد نبی کے چوکٹ پر ہیں, اور اس مقام پر ہیں جہاں صحابہ کے جوتے پڑے ہیں, جہاں صحابہ کے چپل پڑے ہیں, جہاں صحابہ کے جوتیاں پڑی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں, اسی مقام پر بیٹھ جاتے ہیں, اسی مقام پر ٹھہر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطاب سے فارغ ہوئے, واضح و نصیحت سے فارغ ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے اترتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کی طرف بڑھے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لپکے اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام پیش کیا, مصافحہ کیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر یوں ہلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ عبداللہ میرا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا, جو مسجد نبی میں کھڑے ہو کر دیوار کے سہارے لگا کر, ستون کے سہارے لگا کر کھڑے ہو کر میری تقریر سن رہے تھے, میری خطاب کو سن رہے تھے, میری واضح و نصیحت سن رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود میرا فرمان تو ان لوگوں کے لیے تھا, تیرے لیے نہیں تھا. تو جوتے میں کیوں بیٹھ گیا, تو جوتیوں میں کیوں بیٹھ گیا؟ اے مسلمانوں سنو اور اتباع رسول کا ایسا جذبہ پیدا کرو, اتباع رسول کا ایسا شوق پیدا کرو, اتباع رسول کا ایسا لگن پیدا کرو جو عبداللہ ابن مسعود نے کر کے ساری امت کو پیغام دیا, ساری امت کو بتلایا, ساری امت کو تعلیم دی, ساری امت کو سبق دیا, ساری امت کو کر کے دکھایا کہ نبی سے محبت ہو, نبی کے فرمان سے محبت ہو, نبی کے طور طریق سے محبت ہو تو ایسی ہو جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کر کے دکھایا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ پیارے آقا میری جان آپ پر فدا, میرے ماں باپ آپ پر فدا, میرے ماں باپ کی جانیں سو جانیں آپ پر قربان. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا فرمان عالی, آپ کا ارشاد گرامی میرے کانوں تک پہنچ گیا کہ جو جہاں ہے اسی مقام پر بیٹھ جائے, اسی مقام پر ٹھہر جائے, اس کے باوجود ہے عبداللہ میں یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ استقلال, یہ جرأت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ عبداللہ یہ جرأت کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ اس کے باوجود عبداللہ ابن مسعود چلتا رہے, عبداللہ اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جائے؟ ایسی جرأت پیدا ہوئی. اتباع رسول کی یہ مثال, اتباع رسول کا ایک جذبہ, اس جذبے کو لازم پکڑ لے آج مسلمان, اس جذبے کو, اس شوق کو آج مسلمان اپنے دامن سے جگ باندھ لے.
انشاءاللہ کل بھی ہم کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہوں گے، کل بھی ہم حکمراں تھے اور آج بھی ہم حکمراں ہوں گے، کل بھی عزت کی تاج ہمارے سروں پر تھا اور آج بھی عزت کی تاج ہمارے سروں پر ہوگا۔ آج بھی کل بھی دنیا ہمارے عزت کیا کرتی تھی اور آج بھی دنیا ہماری عزت کرے گی۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں رہا، نبی کے طریقے، نبی کے فرمان کے محبت ہمارے دل میں نہیں رہا، اس لیے ہم دنیا و آخرت دونوں جامع ذلیل۔ عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں جب یہ جملہ پڑا کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائے، عبداللہ ابن مسعود جوتیوں میں بیٹھ گئے، چپل میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس انداز میں، جس لہجے میں، جس طریقے سے قرآن نازل ہوتا ہے، کسی کو ہو بہو اسی وہی لہجہ، اسی طرز کو سننا ہو، عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کو سنا کرے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ محدث اعظم ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی تشریح کے ساتھ حدیث کو نہیں سنے۔ وہ مقام اللہ کے نبی کے کانوں میں، یہ جملہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے کانوں میں پڑتا ہے اور آپ فوری طور پر جوتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی جذبہ، یہی لگن، یہی شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے نبی سے اور نبی کے اللہ یعنی ہم سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔